بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا باقاعدہ فیصلہ بھی آ گیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور جب یہ فیصلہ آیا ہے تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خبر بھی ہے۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد جہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جشن منا رہی ہے، تو اس وقت جو حکومتی جماعتیں ہیں جس میں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی جماعتیں شامل ہیں، تو وہ اس پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ ان جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ یہ چونکہ اپیل جو تھی یہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جبکہ پورا کا پورا ریلیف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا ہے۔ ناظرین، حقائق یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس پر لوگوں کا اعتماد تقریباً اٹھ گیا ہے۔ پاکستان کے مختلف اداروں پر آج لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج بھی لوگ کسی حد تک پاکستان کی عدلیہ پر اعتماد کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر قانونی ماہرین مختلف حوالوں سے بحث کر رہے ہیں، کچھ ماہرین اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب اس ملک میں یہاں کی مظلوم عوام جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں تو ان کا جو آخری اسرا اور آخری ایک امید کی کرن جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے ان کو بھی عالمی جو درجہ بندی ہے اس میں ان کا لیول جو ہے یا ان کا اب تک ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن پاکستان کے اندر آج بھی لوگوں کی امید جو ہے وہ عدلیہ سے ہی وابستہ ہے۔ ہم اگر گزشتہ روز کے فیصلے کا ذکر کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ فیصلہ اس طریقے سے نہ آ جاتا جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے تو یقیناً یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا۔ گو کہ اس کے باوجود بھی کہ حکومتی پارٹی اس پر تنقید کر رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی فیصلہ کسی بھی حکومت کے حق میں آتا ہے تو اس کی تعریف کرتی ہے، جبکہ اگر یہ فیصلہ حکومت کے برخلاف یا اپوزیشن کے حق میں آتا ہے تو پھر اس پر حکومت تنقید بھی کرتی ہے۔ یہ ہوتا رہے گا ناظرین، لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آج بھی کسی کو اس ملک میں انصاف ملتا ہے، ان کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو یقیناً یہ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ تاہم اگر ہم گزشتہ روز کے فیصلے کا موازنہ کریں تو اس فیصلے میں جو مختلف بحث کی گئی ہے وہ یہ بحث کی گئی ہے کہ اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کی جتنی اراکین قومی اسمبلی ہے تو ان میں سے کتنے ارکان جو ہے ان کو اب باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، بلکہ ان میں سے چند اراکین ایسی بھی ہے کہ جن کو آزاد ارکان ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو 15 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا وہ پھر آزاد امیدوار کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ گو کہ اپرنٹلی یہ تفسیر بھی ہو رہے ہے کہ اس وقت ایک اور گیم شروع ہو سکتی ہے، اور وہ گیم یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہ وہ آزاد ارکان جنہوں نے ابھی تک پارٹی کو باقاعدہ جوائن نہیں کیا ہے تو ممکنہ طور پر ان میں سے کچھ لوگ پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بظاہر لگتا یوں نہیں ہے، کیونکہ اگر اتنے سخت وقت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کسی نے نہیں چھوڑا تو اب اس بورڈ سے، اس بڑے جہاز سے کون چلانگ لگانے کی ہمت کرے گا۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید اگر زیادہ پریشر نہیں آیا تو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اس کے نام پر جنہوں نے بھی ووٹ حاصل کیے تھے تو وہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہنا پسند کریں گے۔ تھوڑی سی عدد و شمار کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ گزشتہ روز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا مختصر فیصلہ ہے تو اس کے مطابق ڈاکٹر امجد علی خان، سلیم الرحمان، سہیل سلطان، بشیر خان، جنید اکبر، اسد قیصر، شہرام ترکی، انور تاج، فضل محمد خان، ارباب، عامر ایوب، شاندانہ گلزار، اسامہ میلا، شفقت امان، علی افضل صاحی کو تحریک انصاف کے ارکان قرار دیا گیا ہے، جبکہ تحریری فیصلے میں خرم شہزاد ورک، لطیف کوسا، رائے حسن نواز، عامر ڈوگر، زین قریشی، رانا فراز نون، صابر قریشی، اویس حیدر، زرتاج گل کو بھی PTI کے ارکان قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو آزاد ارکان قرار دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے علی محمد خان، پھر شریار افریدی، انیقہ مہدی، احسان اللہ، بلال اجاز، عمیر خان نیازی، ثناء اللہ خان مستخیل، عبداللطیف صاحبزادہ صبغت اللہ، نواز خان، محمد عاطف، ساجد خان، اقبال خان، ذوالفقار علی، یوسف خان اور زبیر خان شامل ہے۔ تحریری فیصلے میں محمد احمد چٹا، حاجی امتیاز، مبین عارف، مقداد علی، جمال احسن، غلام احمد، سعد اللہ، عمر فاروق، ریاض خان، محبوب سلطان، وقاص اکرم، امیر سلطان، ارشد صاحی، خرم منور، میاں محمد اظہر، عظیم الدین، رضا علی، عائشہ نذیر، میاں غوث، جاوید اقبال، جمشید احمد، معظم علی، فیاض حسین اور خواجہ شیراز کو آزاد ارکان قرار دیا گیا ہے۔
اور ناظرین آخر میں جن آزاد ارکان کی ہم نے ذکر کیا ہے جن کی تعداد تقریباً کوئی 40 یا 41 بنتی ہے، تو ان کے حوالے سے بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کو چھوڑیں گے، یعنی میں سے کچھ ارکان جو ہے وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں اور آئندہ دنوں میں کچھ پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے۔ ماضی میں فیصل واڈا، جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کی انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف میں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے عمران خان سے بے وفائی کی، وہ پارٹی چھوڑ دی، لیکن اس کے باوجود بھی فیصل واڈا جو ہے وہ اتنے طاقتور آدمی ہے کہ وہ دوبارہ سینیٹر منتخب بھی ہو گئے۔ فیصل واڈا نے ماضی میں ایک انکشاف کیا تھا، ان کا انکشاف یہ تھا کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ فروری سے پہلے فیصل واڈا کا یہ انکشاف جو تھا یہ انتہائی متاثر کن تھا، انتہائی حیران کن تھا، لیکن جب انتخابات قریب آئے تو اس میں واقعی پھر بلے کا نشان نہیں تھا۔ اب فیصل واڈا نے ایک اور بھی انکشاف کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک ساتھ میں ایک پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ حاصل کرنے والے چند آزاد ارکان جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور پارٹی سے اپنے راہیں جدا کریں گے۔ اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت ناظرین اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو اس وقت قومی اسمبلی میں جو سب سے بڑی لارجر پارٹی جو ہے وہ 109 سیٹوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بن گئی ہے، جبکہ اس کے بعد 108 سیٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، جبکہ 68 یا 68 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو عملاً اس وقت اگر ہم اندازہ لگائے، اگر ہم حساب کتاب کریں تو قومی اسمبلی میں اس وقت جو سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس فیصلے کے بعد، خاص طور پر جب ان کو پریزرو سیٹس مل جائیں گی خواتین کی اور ساتھ میں اقلیتوں کے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی لارجر پارٹی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس فیصلے پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ ریویو پیٹیشن میں بھی چلی جائے، ایک دفعہ پھر ریویو کے لیے وہ تیاری بھی کی جا رہی ہے، کافی غم و غصہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ اندازے بھی یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ اس وقت حالات اتنے خرابی کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک میں ہم ایک دفعہ پھر ایمرجنسی یا پھر مارشل لاء کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کہ اگر پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے تو اس پر حیرانی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت میں لوگوں پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں اور کس کو منتخب نہیں کرتے۔ پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے شروع سے جو ہے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو عام طور پر ان کی حکومت آتی ہے یا وہ پھر حکومت میں رہتی بھی ہے۔ خود وہ تمام حکومتیں جو کہ انتہائی بڑے اسٹرانگ اس کے ساتھ بھی آتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اراکین زیادہ بھی ہوتے ہیں، اسٹرانگ مینڈیٹ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہیں ہوتا تو پھر حکومتیں وہ گر بھی جاتی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ مثالیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی دیکھی ہے، اور حالیہ دنوں میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بھی شاید اس لیے گر گئی تھی کہ آخر میں ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ناظرین کہ جب تک ہم حقیقی جمہوریت کی طرف نہیں جائیں گے اور صرف اس پارٹی کو حکومت نہیں دیں گے جن کو عوام کا مینڈیٹ ملا ہے، تو میرے منہ میں خاکم بدہن کے پھر اس ملک کا مستقبل جو ہے، پھر خاص طور پر اس کا جو جمہوری مستقبل ہے، اس پر کئی سوالات اٹھیں گے اور لوگ اس جمہوری نظام سے پھر زیادہ توقعات نہیں رکھ سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔